حضرت موہانی لکھنؤ کے قریب اناؤ کے قصبہ موہان میں 1881 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد اظہر حسین ایک جاگیردار تھے اور فتح پور میں رہتے تھے۔ حضرت کا بچپن ننہال میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کرنے کے بعد مڈل اسکول کے امتحان میں سارے صوبے میں اول آئے اور وظیفے کے حقدار بنے۔ پھر انٹرنس کا امتحان فتح پور سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جس کے بعد وہ علی گڑھ چلے گئے، جہاں ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ کہتے ہیں کہ اودھ کی تہذیب کے پروردہ حضرت علی گڑھ پہنچے تو اس شان سے کہ ایک ہاتھ میں پاندان تھا، جسم پر نفیس انگرکھا اور پاؤں میں پرانی وضع کے جوتے۔ جاتے ہی خالہ اماں کا خطاب مل گیا اور سجاد حیدر یلدرم نے ان پر ایک نظم مرزا پھوپھا لکھی، لیکن جلد ہی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر علی گڑھ کے ادبی حلقے میں مقبول ہو گئے۔ ساتھ ہی اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے اس وقت کے انگریز دوست کالج حکام کے لیے مسئلہ بھی بن گئے۔ اس وقت حضرت کے شب و روز یہ تھے کہ دن رات شعر و سخن کی محفلیں گرم رہتیں، یونین ہال میں تقریریں ہوتی اور سیاسی حالات پر بحثیں کی جاتی۔ سجاد حیدر یلدرم مولانا شوکت علی، قاضی تلمذ حسین اور ابو محمد ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ 1902 عیسوی میں کالج کے جلسے میں حضرت نے اپنی مثنوی مشاعرۂ شعرائے قدیم در عالم خیال سنائی، جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس جلسے میں فانی بدایونی، میر مہدی مجروح، امیر اللہ تسلیم جیسی شخصیتیں موجود تھیں۔ اسی زمانے میں حضرت نے کالج میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا، جس میں کچھ شعر ایسے پڑھے گئے جن پر فحش ہونے کا الزام لگایا گیا، حالانکہ ویسے شعروں سے اردو شعراء کے دیوان بھرے پڑے ہیں۔ بات اتنی تھی کہ حضرت کی سرگرمیوں کی وجہ سے کالج کا پرنسپل ان سے جل بیٹھا تھا اور اسے حضرت کے خلاف کارروائی کا بہانہ مل گیا۔ انہیں کالج سے نکال دیا گیا، البتہ امتحان میں شرکت کی اجازت دے دی۔ حضرت نے BA پاس کرنے کے بعد اعلیٰ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے بجائے خود کو ملک و قوم کی خدمت اور شاعری کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے علی گڑھ کالج سے ہی ادبی و سیاسی رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ اسی دوران انہوں نے قدیم اردو شعراء کے دیوان تلاش کر کے انہیں مرتب اور شائع کیا اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کر آزادی کی جنگ میں کود پڑے۔ سیاسی طور پر وہ کانگریس کے گرم دل سے تعلق رکھتے تھے اور بال گنگادھر ان کے قائد تھے۔ وہ موتی لال نہرو اور گوکھلے جیسے نرم دل کے لیڈروں کی نکتہ چینی کرتے تھے۔ 1907 میں کانگریس کے صورت اجلاس میں بال گنگادھر کانگریس سے الگ ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ الگ ہو گئے۔ وہ انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ کے حامی تھے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کا انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے حضرت ہی تھے۔ اردو معلیٰ میں آزادی پسندوں کے مضامین برابر چھپتے تھے اور دوسرے ممالک میں بھی انگریزوں کی حکمت عملیوں کا پردہ فاش کیا جاتا تھا۔ 1908 عیسوی میں ایسے ہی ایک مضمون کے لیے ان پر مقدمہ قائم کیا گیا اور 2 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی، جس میں ان سے روزانہ 1 من گیہوں پسوایا جاتا تھا۔ اسی قید میں انہوں نے اپنا مشہور شعر کہا تھا: ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے شاعر کی طبیعت بھی۔ اس قید نے حضرت کے سیاسی خیالات میں مزید شدت پیدا کر دی۔ 1921 عیسوی کے کانگریس کے احمد آباد اجلاس میں انہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، جس کو اس وقت کے کانگریسی لیڈروں نے قبل از وقت قرار دیتے ہوئے منظور نہیں کیا۔ حضرت کو 1914 اور 1922 عیسوی میں بھی گرفتار کیا گیا۔ 1925 عیسوی سے ان کا جھکاؤ کمیونزم کی طرف ہو گیا۔
1926 میں انہوں نے کانپور میں پہلی کمیونسٹ کانفرنس کا استقبالیہ خطبہ پڑھا، جس میں آزادی، کامل سوویت ریپبلک کی طرز پر سوراج کے قیام اور سوراج قائم ہونے تک کاشتکاروں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود پر زور دیا۔ اس سے پہلے وہ مسلم لیگ کے ایک اجلاس کی بھی صدارت کر چکے تھے اور مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ہی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ وہ جمعیت علماء ہند کے بانیوں میں سے تھے۔ جب حضرت نے سودیشی تحریک اپنائی تو شبلی نعمانی نے ان سے کہا، تم آدمی ہو یا جن؟ پہلے شاعر تھے، پھر پولیٹیشین بن گئے اور اب بنیے بھی ہو گئے۔ حضرت کی شخصیت کا دوسرا اہم پہلو ان کی شاعری ہے۔ حضرت کی شاعری سرتاپا عشق کی شاعری ہے، جو نہ تو جرت کی طرح کبھی تہذیب سے گرتی ہیں اور نہ مومن کی طرح ہجر و وصال کے جھولوں میں جھولتی ہیں۔ ان کے عشق میں زبردست احتیاط اور رکھ رکھاؤ ہے، جو ایک طرف ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا تو دوسری طرف ان کو کامیابی سے بے نیاز بھی رکھتا ہے۔ یعنی ان کے عشق کا بنیادی مقصد محبوب کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس سے عشق کیے جانا ہے۔ حضرت کا دوسرا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو معلیٰ کے ذریعے بہت سے گمنام شاعروں کو متعارف کرایا اور شعری ادب کی تنقید کا ذوق عام ہوا۔ انہوں نے عصری شاعری کا رشتہ کلاسیکی ادب سے جوڑا۔ ان کے 3 رسالوں متروکات سخن، معائب سخن اور محاسن سخن میں شعر کی خوبیوں اور خامیوں سے بحث کی گئی ہے۔ حضرت ایک پرگو شاعر تھے۔ انہوں نے 13 دیوان مرتب کیے اور ہر دیوان پر خود دیباچہ لکھا۔ ان کے اشعار کی تعداد تقریباً 7000 ہیں، جن میں سے زائد از نصف قید و بند میں لکھے گئے۔ آزادی کے بعد وہ پارلیمنٹ کے رکن رہے، لیکن ملک کی سیاست سے کبھی مطمئن نہیں رہے۔ ان کا انتقال 1951 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ چوری چوری ہم سے تم آ کر ملے تھے جس جگہ، مدتیں گزری پر وہ اب تک وہ ٹھکانہ یاد ہیں۔ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی، بادل جو نظر آئے بدلی میری نیت بھی۔ آرزو تیری برقرار رہے، دل کا کیا ہے، رہا نہ رہا۔ وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ ہم کیا کریں اگر نہ تیری آرزو کریں، دنیا میں اور بھی کوئی تیرے سوا ہے کیا۔